بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کینیڈا میں خالستانی سرگرمیوں پر انڈیا کا احتجاج، کہا اظہار خیال کی آزادی کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، ٹروڈو کے بیان پر تنقید۔ انڈیا کے سفارتی سٹاف کی حفاظت کو اہمیت دیں گے، برطانیہ کے وزیر خارجہ نے دلایا یقین، کہا سفارتی دفتروں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ویگنر چیف رشیا میں ہیں، بیلاروس کے صدر نے کیا دعویٰ، کرملن نے کہا پریگوزن کی نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کیے لبنان پر حملے، کہا مارٹر حملوں کا جواب دیا گیا۔ جنین میں اسرائیلی حملے جنگی جرم ہیں، یو این ایکسپرٹس کا بیان، کہا جواب دہ بنایا جائے۔ سعودی عرب اور ایران نے کی تیل اور گیس کے شعبے میں مل کر سرمایہ کاری پر بات چیت۔ یورپ اسلامو فوبیا مسئلے کو سنجیدگی سے لے، ایران کا مطالبہ، حسین عامر کی جوزف بورل سے بات چیت۔ عمران خان کو فوجی مقامات پر حملوں کے کیس میں ملزم بنا دیا گیا، سابق وزیر اعظم کی مشکلیں بڑھیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر نے کہا ہے کہ پرائیویٹ آرمی ویگنر کے چیف یجینی پریگوزن رشیا میں ہیں، بیلاروس میں نہیں۔ پریگوزن کی ویگنر فورس نے پچھلے مہینے رشیا میں بغاوت کی تھی، بغاوت کے بعد سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ پریگوزن کہاں ہیں۔ بغاوت ختم کرنے کے لیے ایک ڈیل ہوئی جس کے تحت ان کے خلاف الزامات واپس لے لیے گئے اور انہیں بیلاروس جانے کی اجازت دی گئی، لیکن جمعرات کے دن بیلاروس کے لیڈر الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا کہ جہاں تک پریگوزن کی بات ہے وہ سینٹ پیٹر برگ میں ہیں، بیلاروس کی زمین پر نہیں۔ اس کے جواب میں کرملن نے کہا کہ وہ پریگوزن کی نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھے ہوئے ہے۔ لوکاشینکو نے بغاوت ختم کرنے کی ڈیل میں اہم رول ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ پریگوزن بیلاروس پہنچے۔ بعض میڈیا اداروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ جیٹ میں پریگوزن کے بیلاروس جانے اور پھر اسی شام رشیا واپس لینے کو ریکارڈ کیا ہے۔ خبر ہے کہ عہدیداروں نے سینٹ پیٹر برگ میں پریگوزن کے گھر اور دفتر پر دھاوا کیا اور نقد رقم، ہتھیار اور وکس برآمد کی۔ الگ الگ مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کے ایک وزیر نے کہا کہ کیو میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ پر رشیا کے حملے میں 4 لوگ مارے گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی بلغاریہ پہنچے، وہ یوکرین جنگ اور دوسرے معاملات پر وہاں کے صدر اور وزیر اعظم سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے نیوکلیر پلانٹ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ زپوریزھیا نیوکلیر پلانٹ کے تعلق سے اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس علاقے پر فی الحال رشیا کا کنٹرول ہے اور اس کے آس پاس کئی مرتبہ لڑائی ہوئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ رشیا اور یوکرین کو کلسٹر بموں کا استعمال بند کرنا چاہیے۔ 120 سے زیادہ ملکوں نے اس طرح کے ہتھیاروں پر پابندی کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ رشیا اور یوکرین نے اس سمجھوتے پر دستخط سے انکار کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ساؤتھ لبنان پر ہوائی حملے کیے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے لبنان سے ایک مارٹر حملے کے جواب میں یہ کارروائی کی۔ اس دوران لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا کہ اسرائیل نے 15 سے زیادہ آرٹلری شیلز فائر کیے اور بعض علاقوں کو نشانہ بنایا۔ لبنان اور اسرائیل تکنیکی اعتبار سے ابھی جنگ کی حالت میں ہیں اور لبنان میں یونائیٹڈ نیشنز کی فوج دونوں پڑوسیوں کے درمیان پیٹرولنگ کرتی ہے۔ اپریل میں بھی لبنان اور اسرائیل کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔
ایران اور سعودی عرب کے وزیروں نے تیل اور گیس کے شعبے میں مل کر سرمایہ کاری کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ایران کے وزیر تیل جواد اوزی اور سعودی عرب کے انرجی منسٹر پرنس عبدالعزیز بن سلمان نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایک سیمینار کے موقع پر ملاقات کی۔ ایران اور سعودی عرب نے مارچ کے مہینے میں 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کیے تھے، جس میں چائنا نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اس دوران ایران کے وزیر خارجہ نے UAE کے انرجی منسٹر سہیل المزوری سے بھی ملاقات کی اور آئل سیکٹر میں تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ جنین میں اسرائیل کے خطرناک حملے جنگی جرم ہو سکتے ہیں۔ UN ایکسپرٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ حاصل ہے اور کئی دہوں سے اس کی پرتشدد یا وائلنٹ کارروائیوں سے تشدد کا چکر مسلسل چل رہا ہے اور تیز ہو رہا ہے۔ اس ہفتے کے حملے 2002 میں جنین ریفیوجی کیمپ کی تباہی کے بعد سے سب سے بدترین حملے تھے۔ اس آپریشن کے دوران کم سے کم 13 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ سینکڑوں گھر، اپارٹمنٹ بلڈنگز اور انفراسٹرکچر تہس نہس ہو گئے اور 4000 سے زیادہ فلسطینی فرار کے لیے مجبور ہوئے۔ فلسطین کی صورتحال سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے کہا کہ اسرائیل کی کارروائیاں عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور جس طرح سے طاقت کا استعمال کیا گیا وہ جنگی جرم ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق خصوصی نمائندہ پاولا سینیگر نے کہا کہ یہ 2002 میں جنین کی تباہی کے بعد سے مغربی کنارے میں سب سے شدید حملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ کر ہمارا دل ٹوٹ گیا کہ ہزاروں فلسطینی ریفیوجی جو دراصل 1947 اور 49 کے دوران بے گھر ہونے والوں کی اولادیں ہیں، ایک مرتبہ پھر حملوں کے ڈر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ اسرائیل کی ایسی کارروائیوں کا کوئی جواز یا جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا۔ UN ایکسپرٹس نے کہا کہ اسرائیل کو عالمی قانون کے تحت جواب دہ بنانا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر نے جنین پر ظالمانہ حملے کی مذمت کی ہے اور عالمی ادارے سے کہا ہے کہ وہ قابض اسرائیل کو اس کے جرائم کے لیے جواب دہ بنائے۔ جنین کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے ریاض منصور نے شہر اور اس کے قریب ریفیوجی کیمپ کی صورتحال کو وحشتناک بتایا اور کہا کہ اسرائیل کی جارحیت دہشت گردی ہے۔ فلسطینی سفیر نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ فلسطینی عوام کو یہ یقین دلائے کہ عالمی برادری یا انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عملی قدم دیکھنا چاہتے ہیں، بیانات اور بحث مباحثے نہیں۔ اسرائیل کے اس آپریشن میں کم سے کم 13 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں 4 بچے شامل ہیں۔ ایک اسرائیلی فوجی بھی مارا گیا۔ 2002 میں ایسے ہی ایک آپریشن کے بعد فلسطین کا دوسرا انتفاضہ شروع ہوا تھا جو 3 سال جاری رہا تھا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے جنین آپریشن کے مقصد حاصل کر لیے ہیں۔ دوسری طرف فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے بھی اپنی فتح کا اعلان کیا ہے۔ جنین آپریشن کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی کارروائی کو جنگی جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی خاموشی سے اسرائیل کے حوصلے بڑھ رہے ہیں اور وہ نتیجوں کی پرواہ کیے بغیر منمانی کر رہا ہے۔ فلسطینیوں نے آسٹریلیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ آسٹریلیا میں فلسطین کے نمائندے نے کہا کہ کینبرا کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے۔ فلسطینی نمائندہ عزت عبدالہادی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ آسٹریلیا میں ہیں۔ اگست میں برسبن میں لیبر پارٹی کی ایک کانفرنس ہونے والی ہے جس میں وہ حصہ لیں گے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے اسرائیلی فوج کے خلاف جنین میں فلسطینیوں کی مزاحمت کی تعریف کی اور کہا کہ نوجوان فلسطینیوں نے قابض فوج کے خلاف ایک دن میں 30 سے زیادہ جوابی آپریشنز کیے۔ تو ایران نے یورپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور یہ مطالبہ کیا۔ حال ہی میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں عید الاضحیٰ کے دن ایک مسجد کے باہر قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تھا جس سے پوری دنیا کے مسلمان ناراض ہیں۔ ایران نے سویڈن کے سفارتکار کو طلب کرتے ہوئے اس مسئلے پر احتجاج کیا ہے۔ ایسا ہی احتجاج کئی دوسرے ملکوں نے بھی کیا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں۔ ان کا نام 6 کیسوں میں ملزم کی حیثیت سے لیا گیا ہے، جن میں سے 3 کیسوں میں دہشت گردی کی روک تھام کے سخت قانون کے تحت الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان میں 9 مئی کے آرمی ہیڈ کوارٹر پر حملے کا کیس بھی شامل ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کی تحریک انصاف پارٹی کے کارکنوں اور حامیوں نے فوجی مقامات پر حملے کیے تھے۔ پاکستانی فوج نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے بلیک ڈے قرار دیا۔ اس سے پاکستان کا 9/11 بھی کہا گیا۔ سیکیورٹی ایجنسیاں ان حملوں کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ جب سے عمران خان کو پچھلے سال اپریل میں عہدے سے ہٹایا گیا، ان کے خلاف ملک بھر میں کئی کیسز درج کیے گئے۔ فوج اور ISI کے دفتر میں توڑ پھوڑ کے 2 کیسوں میں عمران خان کو ملزم بنایا گیا ہے۔ کینیڈا، برطانیہ، امریکہ اور بعض دوسرے ملکوں میں خالصتانیوں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انڈیا کا احتجاج بھی بڑھ رہا ہے اور بیرونی ملکوں کی صفائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں اور تعلقات میں تلخیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسے میں برطانیہ کی حکومت نے لندن میں انڈین ہائی کمیشن پر حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب خالصتانی انتہا پسندوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا تیز کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے ٹویٹر پر انڈیا کے سفارتی مشن کے اسٹاف کی حفاظت کو یقینی بنانے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈین گورنمنٹ کو صاف طور پر بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے ہائی کمیشن کے اسٹاف کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے۔ حال ہی میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ میں انڈیا کے سفارتی مشنز پر حملوں کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض پوسٹرز جاری کیے گئے ہیں جن میں انڈیا کے ہائی کمشنر وکرم دورائسوامی اور برمنگھم میں انڈیا کے قونصل جنرل ششانک وکرم کی تصویریں بھی پوسٹ کی گئی ہیں اور انہیں دھمکیاں دی گئی ہیں۔ انڈیا نے ان ملکوں کی حکومتوں سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ اس دوران کینیڈا میں خالصتان کی تائید میں سکھوں کی فریڈم ریلی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ انڈیا نے اس پر بھی کینیڈا کی حکومت سے زبردست احتجاج کیا ہے۔ انڈیا نے خالصتان کے پوسٹرز پر کینیڈا سے احتجاج کیا جن میں سفارتکاروں کو دھمکیاں دی گئیں۔ انڈین گورنمنٹ نے کینیڈا پر یہ بات صاف کی کہ اظہار خیال کی آزادی کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور ان پوسٹرز کو ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے عہدیداروں سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ایک بیان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ فری اسپیچ کا استعمال دہشت گردی کو جائز ٹھہرانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ باگچی نے کہا کہ یہ پوسٹرز ناقابل قبول ہیں۔ ہم ہمارے سفارتکاروں اور سفارتی مشنز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کینیڈا پر زور دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان کو دیکھا ہے۔ اظہار خیال کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا استعمال دہشت گردی کی تائید کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم ہمارے سفارتی عہدیداروں پر کسی بھی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے اعلیٰ ترین سطح پر یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور ہم سے کارروائی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا میں خالصتان فریڈم ریلی 8 جولائی کو نکالی جانے والی ہے جس سے ماحول کافی گرم ہے۔ انڈیا نے اس سے پہلے کینیڈا کے سفارتکار کو طلب کرتے ہوئے اس تعلق سے ایک احتجاجی خط بھی حوالے کیا تھا۔ اس کے جواب میں جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ان کی حکومت خالصتان کی حامی تنظیموں کے خلاف کارروائی سے ہچکچا رہی ہے۔ کینیڈا نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف سخت قدم اٹھائے ہیں اور آگے بھی اٹھاتا رہے گا۔ NCP لیڈر شرد پوار نے پارٹی سے پروفل پٹیل، سنیل تٹکرے اور SR کوہلی کو نکال دیا ہے۔ شرد پوار نے پارٹی کی نیشنل ایگزیکٹو کی ایک میٹنگ بلائی جس میں 13 NCP لیڈرز موجود تھے۔ ان میں PC چاکو، جتیندر احوت، فوزیہ خان، وندنا چوہان شامل ہیں۔ اس میٹنگ میں شرد پوار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اس دوران مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے کہا کہ اپوزیشن ایسی افواہیں پھیلا رہی کہ اجیت پوار کے آنے سے شیو سینا کے MLAs ناراض ہیں۔ اس دوران اجیت پوار کے گروپ نے کہا کہ شرد پوار گروپ کی میٹنگ غیر قانونی ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن سے پہلے 19 جولائی کو آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ یہ سیشن 20 جولائی کو شروع ہوگا اور 11 اگست تک جاری رہے گا۔ وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی نے تمام پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ اس سیشن کو کارآمد یا پروڈکٹیو بنانے میں مدد دیں۔ امکان ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ سیشن ہنگامہ خیز اور طوفانی ہوگا جس میں خاص طور پر یکساں سول کوڈ اور اپوزیشن لیڈرز کے خلاف مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال اور BJP کی مہاراشٹرا مسئلے جیسی سرگرمیوں کے بارے میں ہنگامہ ہوگا۔
जस्टिस आलोक आराधी तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। सदर जमहूरिया ने उनके तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। जस्टिस आराधे फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट में जज हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कनाडा में खालिस्तानी सरगर्मियों पर इंडिया का एहतजाज, कहा इजहार ख्याल की आज़ादी का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए नहीं किया जा सकता। ट्रूडो के बयान पर तनकीद। इंडिया के सिफारती स्टाफ की हिफाजत को अहमियत देंगे, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने दिलाया यकीन। कहा सिफारती दफ्तरों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। वैगनर चीफ रशिया में हैं, बेलारूस के सदर ने किया दावा। क्रेमलिन ने कहा प्रिगोजिन की नक्लो हरकत पर नजर नहीं रख रहे हैं। इसराइली फौज ने किए लेबनान पर हमले, कहा मोर्टार हमलों का जवाब दिया गया। जेनिन में इसराइली हमले जंगी जुर्म हैं, यूएन एक्सपर्ट्स का बयान। कहा जवाबदेह बनाया जाए। सऊदी अरब और ईरान ने की तेल और गैस के शोबे में मिलकर सरमायाकारी पर बातचीत। यूरोप इस्लामोफोबिया मसले को संजीदगी से ले, ईरान का मुतालबा। हुसैन आमिर की जोसेफ बोरेल से बातचीत। इमरान खान को फौजी मकामात पर हमलों के केस में मुल्जिम बना दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म की मुश्किलें बढ़ीं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।